بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اہل مدینہ لونڈیوں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، لیکن خدا کی شان کے جب ملک فارس کے قیدیوں میں یزدگرد بادشاہ کی 3 بیٹیاں گرفتار ہو کر آئیں تو ان تینوں لونڈیوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خرید لیا اور ایک لونڈی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دی، تو اس کے پیٹ سے حضرت سالم بن عبداللہ پیدا ہوئے اور ایک لونڈی اپنے فرزند امام حسین رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی، تو اس کے پیٹ سے امام زین العابدین پیدا ہوئے اور ایک لونڈی محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمائی، تو اس کے پیٹ سے قاسم بن محمد پیدا ہوئے، اور یہ تینوں سالم و امام زین العابدین و قاسم علم و عمل، زہد و تقوی اور ریاست میں تمام اہل مدینہ سے بڑھ گئے، حالانکہ یہ تینوں لونڈیوں کے بدن سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر اہل مدینہ کو لونڈیوں کی رغبت بہت بڑھ گئی اور لونڈیوں کے بدن سے پیدا ہونے والے بچوں کو اہل مدینہ عزت و وقت کی نظر سے دیکھنے لگے۔ حضرت سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن کی کنیت ابو اسحاق یا ابو ابراہیم ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رضی اللہ عنہ کا دیدار کرنے والے تابعی ہیں۔ یہ اپنے والد و قاسم بن محمد و عبداللہ بن جعفر وغیرہ محدثین سے حدیث کی روایت کرتے ہیں، اور امام زہری و سفیان بن عینیہ وغیرہ ان سے حدیث روایت کرنے والوں میں ہیں۔ شعبہ محدث جب کبھی ان کا تذکرہ فرماتے تھے تو یوں کہتے تھے کہ سعد بن ابراہیم میرے حبیب ہیں، انتہائی پرہیزگار اور اعلیٰ درجے کی عبادت گزار ہیں۔ ابن عینیہ فرماتے ہیں سعد بن ابراہیم مدینہ منورہ کے قاضی بھی تھے، مگر وہ اس عہدے پر فائز ہونے کے بعد بھی اتنے ہی متقی و عبادت گزار رہے جتنے اس عہدے سے پہلے اور اس عہدے سے معزول ہونے کے بعد متقی و عبادت گزار رہے۔ 40 برس تک روزانہ ہر دن روزہ دار رہے اور اسی قسم کے دوسرے بڑے بڑے مجاہدات کرتے رہے۔ 125 ہجری میں 72 سال کی عمر پا کر وفات پائی۔ حضرت سلیمان تیمی رحمۃ اللہ علیہ تابعی بزرگ اور محدثین بصرہ میں ایک امتیازی شان رکھتے ہیں۔ صحابہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ اور تابعین میں اسے اعمش و حسن بصری و ابو الاسحاق سبی وغیرہ کے شاگرد ہیں، اور شعبہ و سفیان ثوری و سفیان بن عینیہ و عبداللہ بن مبارک و حماد بن سلمہ جیسے کثیر الحدیث فاضلوں کے استاد حدیث ہیں۔ بصرہ کے بڑے بڑے عابدوں میں ان کا شمار ہے۔ یہ ایسے صاحب کرامت عبادت گزار تھے کہ عمر بھر ان کا یہ معمول رہا کہ عشاء کے وضو سے فجر تک ساری رات نوافل پڑھا کرتے تھے۔ ذوالقعدہ 143 ہجری میں 92 برس پائی۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔